اب آگے بڑھتے ہیں. مثالیں. وہ ذاکر، وہ جاہل ذاکر جو ممبر سے آ کے مکتب اہل بیت کو بدنام کرتے ہیں. 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں. میں ذاکر کا نام نہیں لوں گا اور نہ عادت ہے نام لینے کی، لیکن آپ نے وہ تقاریر سنی بھی ہوں گی. اگر نہیں سنی تو آج کے بعد آپ جب میری بات یہ سنیں گے تو وہ جب وہ کلپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہے. ایک نہیں، یہ بہت سارے ہیں، لیکن ایک کی 2 مثالیں ہیں. ایک ذاکر نے کہا، دیکھیں کتنی بڑی توہین، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین. فضائل کے نام پر، فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کے نام پر اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے کھلم کھلا ممبر سے. اور آپ یقین کریں نیچے جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں افراد جو ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. اور کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اہل بیت کی سخاوت، کہ وہ کتنے سخی تھے. کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ جناب امام حسن مجتبی، اب یہ واقعہ سنیے گا. اور اس واقعے میں آپ پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں سب سے بڑا عیب کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، آپ جانتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان پر روزانہ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور چلے جاتے تھے. دسترخوان امام حسن مشہور ہے. تو ایک دن وہ ایک ذاکر بیان کر رہا ہے کہ ایک دن ایک جو کھانے والا شخص تھا وہ کھانا کھانے کے بعد مزید کچھ کھانا پیک کر رہا تھا کسی چیز میں، اپنے ساتھ کچھ لایا ہوگا وہ لے جانے کے لیے. تو امام حسن مجتبی سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے کسی کے پاس کم تو نہیں ہے، روٹی تو کم نہیں ہو گئی، مثلا سالن تو کم نہیں ہو گیا. تو ایک مرتبہ اس کے پیچھے جب آئے تو وہ کھانا کچھ سمیٹ رہا تھا، شاید اپنے گھر بچوں کے لیے لے جانا چاہتا ہو. تو کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ جو برتن تھے وہ سونے چاندی کے تھے. اور اس نے جب کھانا جمع کرنا شروع کیا تو امام علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ امام حسن نے فرمایا تو کھانا مت لے جا، ہم تو وہ ہیں کہ جب عطا کرتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. جس پلیٹ میں تو نے کھانا کھایا ہے وہ پلیٹ بھی اپنے ساتھ لے جا. اب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں اس خطیب کا ذکر کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس میں عیب کیا ہے؟ اس میں اہل بیت کی توہین ہے، یہ سبحان اللہ کا مقام نہیں ہے. کیا توہین کی آپ بتا سکتے ہیں؟ سونے چاندی کے برتن. سونے چاندی کے برتن میں تمام فقہا کا یہ متفقہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت کی روایات ہیں یا نہیں ہے؟ کہ مسلمان کے لیے سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، پانی پینا حرام ہے. یہ شیشے کا ہے، اس میں آپ پی سکتے ہیں، لیکن اگر یہی چاندی کا ہوتا تو اس میں پانی پینا میرے لیے حرام ہوتا. اگر یہ سونے کا ہوتا تو اس میں پانی پینا میرے لیے حرام ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جو امام وقت ہے وہ مسلمانوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا رہا ہے اور انہیں سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلاتا ہے. یہ کتنی بڑی توہین ہے امام کی. امام معصوم کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ سخاوت میں ایسے سخی تھے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلاتے تھے. کسی نے ماں اٹھ کے اعتراض نہیں کیا امام حسن مجتبی پر کہ مولا آپ تو امام وقت ہیں، آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ تو امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ. میں ایک تمثیل پیش کر رہا ہوں کہ کیا کسی نے کھڑے ہو کے وہاں اعتراض پیش نہیں کیا؟ آپ سمجھ گئے کہ اس وقت کے مسلمان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے؟ چلے عوام تھی، ان کو پتا نہیں تھا، نعوذ باللہ. کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا؟ آج یہ واقعہ اس ذاکر کا ایک عام مسلمان جب سنے تو وہ کیا کہے گا ہمارے بارے میں کہ دیکھو مسلمانوں کے شیعوں کے جو امام تھے وہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے. تو یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ یہ فضیلت ہے یا توہین ہو رہی ہے؟ توہین ہو رہی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ منبر سے ہو رہی ہے. کس کے نام پہ ہو رہی ہے؟ مکتب تشیع کے نام پہ ہو رہی ہے. کس کے نام پہ ہو رہی ہے؟ عزاداری کے نام پہ ہو رہی ہے. کون بیان کرنے والا ہے؟ ذاکر اہل بیت، جو اہل بیت کا ذاکر ہے. اور اس نے، میں نے شاید وکالت پہ ایک دفعہ بحث کی تھی کہ وکیل حق جناب سیدہ
اور آپ کو کس نے وکیل بنایا ہے؟ وکیل بنانے کے لیے کوئی موکل ہونا چاہیے. آپ خود سے وکیل بن گئے اور آپ صحیح وکالت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟